آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل مجھے قبول نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ عاطر جو ہوتا ہے نا، وہ ماہرہ کو لے کر ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا کافی پی رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں اس کے، شاید اسی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھا کافی پی رہا ہوتا ہے۔ ماہرہ جو ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ بڑی خوشگوار موڈ میں بیٹھی ہوتی ہے۔ عاطر کہتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دل میں بات ہے تو مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ماہرہ کہتی ہے میں تمہیں کیسے ساری باتیں بتا دوں، ٹھیک ہے۔ عاطر کہتا ہے بس یقین کے ساتھ بتانی ہے، ٹھیک ہے، میرے اوپر ٹرسٹ کرو، یقین کرو، میں تمہاری کوئی بھی بات لیک آؤٹ نہیں کروں گا، نہ ہی کسی سے شیئر کروں گا۔ وشال جو ہوتی ہے اپنے گھر میں موجود ہوتی ہے اور کچن میں کچھ بنا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بھی ارسلان آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس کی منگنی وغیرہ ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہے، اسی لیے مشال نے اس کی بھی خدمت وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ تو مشال جو ہوتی ہے اس کی خدمت کرنے میں مصروف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کھانا وغیرہ اس کے لیے بنائے گی یا کوئی ایسی چیز بنا کے اسے پیش کرے گی جو اچھی لگے گی۔ بعد میں مشال اور جو ارسلان بیٹھے ہوتے ہیں تو اتنے میں ماہرہ بھی آفس سے واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشال کہتی ہے ماہرہ کدھر سے آ رہی ہو؟ کہتی میں آفس سے آ رہی ہوں، میں نے کہاں سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتی اچھا آفس سے آ رہی ہو، تو کہاں پہ آج کل کیا مصروفیت ہے؟ تو ماہرہ جو ہوتی ہے وہ کہتی مصروفیت بس کام، بہت سارا دن بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عاطر جو ہوتا ہے اس سے بڑے خوشگوار موڈ میں بات کر رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف ماہرہ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کی باتوں کا جواب دیے جا رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اور کوئی سلوشن بھی نہیں ہے ان کے پاس، بس ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ بس چھوٹی سی تھی جب ان کی شادی وغیرہ ہوئی۔ تو ارسلان جو ہوتا ہے وہ مشال کو کہتا ہے کہ میں نے ماہرہ کو کسی کے ساتھ کافی شاپ پہ کافی پیتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکا کون ہے یا کون نہیں، یہ تم خود ہی اس سے پوچھ لینا، تو مجھے یہ حرکت اس کی اچھی نہیں لگی، ٹھیک ہے، مجھے پوچھ کے تم نے رپورٹ کرنے ہے کہ کیا کہتی ہے اور کیا نہیں۔ تو ارسلان جو ہوتا ہے تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، اسے عزت نفس سے اور عزت دجال اور عزت سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، تو ارسلان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے پوچھ کر بتانا ہے کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تو مشال کہتی ہے میں ماہرہ سے پوچھوں گی اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو کیوں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف ارسلان کہتا ہے کہ غصے سے مت پوچھنا، پیار سے پوچھ لینا، پھر میں باقی خود ہی اس سے پوچھ لوں گا۔ تو مشال کہتی ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گی اس سے کیا ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ مشال جو ہوتی ہے کچن میں کھڑی رہتی ہے کیونکہ اس کو تھوڑا کام ہوتا ہے، وہ ٹکیاں وغیرہ اور دوسری آئٹمز تیار کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ارسلان کو سموسے اور ٹکیاں بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور وہ کھانا بھی چاہ رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے مشال کچن میں موجود ہوتی ہے اور اس کی پسند کی چیزیں بنا رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اگر ماہرہ کو سلمان اچھا لگے تو وہ سلمان کے لیے بھی بنا سکتی ہے، لیکن ماہرہ جو ہے سلمان کی طرف فوکس ہی نہیں کرتی، نہ اس سے بات کرنے کو کہتی دل کرتا ہے میرا، نہ اس کے پاس جانے کو دل کرتا ہے۔ تو مشال کی دادی اور ارسلان کی نانی اماں جو ہوتی ہے نا وہاں پہ موجود ہوتی ہے، وہ دونوں کو اکٹھے دیکھ کر بڑا خوش ہوتی ہے کہ میرے دوتا اور پوتا، یعنی کہ دوتا اور پوتا دونوں اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، دوتا اور پوتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ارسلان کیسے ہو تم، یعنی ارسلان کی نانی اماں ارسلان کا حال احوال پوچھتی ہے اور اس کی امی کا حال پوچھتی ہے کہ تمہاری امی کیسی، طبیعت ٹھیک ہے اس کی۔ عاطر جو ہوتا ہے ابھی تک اسی کافی شاپ میں بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ماہرہ جو ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے بابا چھوٹے سے تھے، ہمارے ساتھ کون کون سی داستان بھی تھی، وہ ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے۔ تو عاطر جو ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنے جا رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے باتیں سننی ہیں اور وہ کیا کرے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ ساری باتیں بڑی کلیئرلی اس کی سن رہا ہوتا ہے، نوٹ کر رہا ہوتا ہے، تاکہ مجھے بعد میں کوئی دقت اور پریشانی نہ بنے، میرا کام جو آسانی اور سکون کے ساتھ ہو جائے، ماہرہ سے میں جو کچھ بھی ڈاٹا ہے سارے کا سارا ڈاٹا وصول کر لوں، تاکہ بعد میں مجھے ماہرہ جو ہے نا تنگ نہ کرے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے۔ عاطر جو ہوتا ہے ماہرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ایک دفعہ رشتہ بھی بھیج چکا ہے لیکن آگے سے انکار ہو چکا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ اب دوبارہ رشتہ نہیں بھیجنا چاہتا ان کے گھر، یا ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس قسم کا چکر چل رہا ہوتا ہے۔ تو ارسلان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو دوسری طرف مشال جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ ارسلان کو چاہتی ہے اور ارسلان سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ تو مشال اپنے چکروں میں ہوتی ہے، ارسلان جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ ماہرہ اپنا مشال تم کوئی چیز بنا لو تو میں اتنی دیر میں گھر میں بیٹھتا ہوں۔ مشال ہنسی خوشی چلی جاتی ہے، اس کی نانی اماں جو ہوتی ہے نا وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور
ارسلان سے ایک دو باتیں پوچھتی ہے اس کی امی کے اور ابو کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ گھر کے حال و احوال پوچھتی ہے اور معلوم کرنا چاہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم جو ہے نا اپنا کام کرو اچھے طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، دل لگا کر محنت کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں ضرور پھل دیں گے۔ تو ارسلان کہتا ہے جی نانی اماں مجھے امید ہے انشاءاللہ میں اچھے طریقے کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ مائرہ اپنی آپ بیتی جو ہوتی ہے ساری سنا رہی ہوتی ہے اس کو، یعنی عاطر کو ہر ایک بات جو ہے نا وہ بتا رہی ہوتی ہے اور سنا رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب اس کے پاس اور کوئی سلوشن بھی نہیں ہے، نہ کوئی اور کسی بھی چیز کا کوئی حل ہے مائرہ کے پاس، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ میں جو کچھ بھی ہے نا اسے سنا دوں اور اس سے بات بھی کروں۔ اور مائرہ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کی نکاح وغیرہ ہوا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچپن میں اس کا نکاح کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اس کی نانی اماں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری دوتی اور میرے پوتے میرے دوتے اور پوتی کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے مائرہ جو ہوتی ہے اس لمحے کو رو رہی ہوتی ہے کہ اگر میری شادی میرا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں کب کی سلمان کے منہ بھی نہ لگتی۔ تو ظاہر سی بات ہے عاطر جو ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں مشال جو ہوتی ہے وہ آتی مائرہ کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ وہ کافی شاپ میں جو تمہارے ساتھ لڑکا کافی پی رہا تھا وہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ اس کا کیا چکر چل رہا ہے، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری شادی سلمان سے ہوئی ہے۔ تو مائرہ کہتی مجھے پتہ ہے، مجھے کسی بھی چیز کی بھول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی مشال کہتی پھر تم اس کے ساتھ کیوں ایسی حرکت کر رہی ہو، تو انہیں کیوں اس سے ملنے کے لیے گئی؟ تو آگے سے جو مائرہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ میرا دوست ہے، صرف دوست، ٹھیک ہے، تو میں اس سے ملنے گئی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی پہاڑ نہیں آ گیا، قیامت نہیں کھڑی ہوگی، اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ وہ کہتی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر سلمان کو اور اس کی امی ابو کو اور ہماری امی کو پتہ چل گیا تمہیں پتہ ہے گھر میں کیا قیامت برپا ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال مشال جو ہے یہ بات کو چھپانا چاہتی ہے لیکن یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ دوسری طرف مائرہ کی امی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں نے سلمان کو اپنے اسکول بلایا تھا آج، تو وہ بات ہی بڑے شریف انداز میں کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی بھر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ تمہارا رویہ جو ہے نا وہ مائرہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اپنا رویہ درست کرو۔ تو مائرہ کہتی ہے کہ امی جان آپ نے وہ چپ چاپ بڑے خاموشی سے انداز سے کہا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ذرا دبک کر کہنا تھا، یعنی کہ غصے کے ساتھ کہنا تھا۔ تو اس کی امی کہتی بیٹا وہ غصے کے ساتھ کیوں کہنا تھا، وہ کوئی جانور ہے؟ تو میں نے اسے سمجھا دیا ہے، میں نے تمہیں کہہ تو دیا ہے کہ اب وہ نہیں اس طرح کی حرکت کرے گا، پھر تمہیں کیا پرابلم ہے اس سے؟ وہ کہتی ہے امی پرابلم ہے اس سے مجھے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے، اگر آپ کو میں اتنی پرابلم بتا چکی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم جو ہے نا وہ میری پرابلم نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ کو بس یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ ہے اور بس وہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کو نظر آئے تو پھر ہی آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ پتہ لگیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیا نہیں۔ یعنی کہ مائرہ جو ہوتی ہے نا غصہ فل کر رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کس چیز کی سزا مجھے دے رہے ہیں جو میں بھگت رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ مائرہ بیچاری پریشان حال ہوتی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا یا کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مائرہ کا بھی حال ہوتا ہے۔ مشال جو ہوتی ہے پھر مائرہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مائرہ جو ہوتی ہے اس کو خاصا منہ نہیں لگاتی، ویسے ہی وہ کہہ دیتی ہے چلو ٹھیک ہے چلی جاؤ، میں سونے لگی، میری طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشال جب اس بات کی تصدیق کرتی ہے اور کہتی کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا یا کسی اور کو پتہ چل گیا نا ارسلان کو تو پھر ایسا دھماکہ ہوگا اس گھر میں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مائرہ کی امی جو ہوتی ہے کہتی میں نے سمجھایا تو ہے، اب میں کتنی بار اس کو سمجھاؤں یا کس طریقے کے ساتھ سمجھاؤں، سلمان اب اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، سمجھی۔ ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس پرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے اب بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے ماں کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ مائرہ جو ہوتی ہے وہ عاطر کے کمرے میں جاتی ہے، عاطر کہتا ہے واؤ میں تمہیں کال کرنے والا تھا، تمہیں بلانے والا تھا، تو مائرہ کہتی تم مجھے کیوں بلانے والے تھے؟ تو عاطر کہتا ہے کہ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تمہاری فرسٹ سیلری جو ہے نا وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ڈپازٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چیک کر لو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے HR کے مینیجر کو بول دیا ہے کہ وہ تمہاری گاڑی جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دے، ٹھیک ہے۔ مائرہ کی جو کلیگ ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ آج تو میرے لیے بہت ایکسائٹیڈ دن ہے، وہ کہتی وہ کیوں؟ وہ کہتی کہ آج اتنے دنوں بعد ہماری سیلری آئی ہے، ٹھیک ہے، اگر آج یہ ایکسائٹمنٹ نہ کی تو پھر فائدہ ہے اس سیلری کا، ٹھیک ہے۔ مائرہ جو ہوتی ہے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وشال اپنی دادی سے ارسلان یعنی کہ اپنی نانی کے پاس جو ہے نا بٹھا دیتی ہے ارسلان کو، دوسری طرف مائرہ جو ہوتی ہے وہ فون پہ بات کر کے کافی انسلٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے،
ارسلان کی۔ تو آتر جو تھا اپنے دوست کو بتا رہا ہوتا کہ یار ابھی تک تو کچھ نہیں بنا، اگر نیکسٹ کوئی چیز بنی یا کوئی معاملات بنے تو پھر میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے یار تم کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے، شرم کرو کچھ۔